बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में कोई और खबर नहीं, दिन की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी होने वाली ज्यादती बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साथ होने वाली ज्यादती पे बात की जाएगी। आज साइफर केस का जो है वो मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है। बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी को जो है वो 10-10 साल सजा बामुशक्कत सुनाई गई है। आज के व्लॉग में मैं आपको साइफर केस के हवाले से एक राउंड अप स्टोरी करूंगा। आखिरकार ये साइफर केस क्यों बनाया गया इमरान खान पे, शाह महमूद कुरैशी पे, इसके फैक्ट्स क्या थे, और क्विकली इसमें आपको मैं बताऊंगा कि साइफर केस में ऑलरेडी जो है वो जो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनकी जो ज़मानत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मंजूर हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी उन्होंने दरख्वास्त भी दायर की थी, लेकिन आखिरकार इस इंतखाबात के बहुत करीब ही ये फैसला क्यों किया गया और किन कुव्वतों के ज़रिए करवाया गया। व्लॉग के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले की गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर खबर और तज्जिए के बारे में अपडेट मिलती रहे। जी, जिक्र करने से पहले दुआ है कि आप जहां भी हों खुश हों, अपने अल्लाह पाक की रहमत के साए के नीचे आप और आपके अहलो अयाल हमेशा रहे और अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां नसीब करे और अर्ज़ वतन पाकिस्तान को हमेशा सरसब्ज़ और शादाब रहे। व्लॉग के सिलसिले को बढ़ाऊंगा जी। साइफर केस के हवाले से आज जो है बड़ा मुख्तसर फैसला जो है वो जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने सुनाया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो है वो 10-10 साल सजा जो है वो कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। ये फैसला आज से 2 रोज कबल ही हो चुका था, लेकिन डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि आया क्या सजाए मौत इमरान खान को दी जाए, 16 साल या 14 साल कैद दी जाए, या बगावत का इल्ज़ाम लगाया जाए, क्या किया जाए। आखिरकार एक बड़ा ही जो कैचअप बना हुआ था 4-5 रोज से। आप मीडिया पे भी देख रहे होंगे कि इमरान खान को फांसी, मैंने भी अपने ब्लॉग में जिक्र किया, खबर को ब्रेक किया था कि जी इमरान खान को फांसी देने के जो अहकामात है वो भी आने वाले हैं। लेकिन ये इंतहाई मुश्किल मरहला था उन लोगों के लिए, उन कुव्वतों के लिए जिन्होंने जज साहब से ये फैसला करवाया। रातों रात 18 गवाहान के बयानात कलम बंद हुए, उस पर जरा भी हो गई। इमरान खान के वकला की मौजूदगी में उनके वकला को बोलने नहीं दिया जा रहा, वकला को अडियाला जेल से बाहर ठहराया हुआ है। रातों रात फैसले तब्दील हो रहे हैं, रातों रात जो है वो जो आज़म खान ने बयान कलम बंद करवाया था वो तब्दील हो गया। और मुझे हैरत हुई है कि जुडिशरी के निज़ाम इतना फास्ट हो चुका है, इतना तेज़ हो चुका है कि एक रात में 14 जो बयानात थे वो भी कलम बंद हो गए, उन पे वकला ने क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर ली और उस पर जरा भी होगी। इसके अलावा जो इमरान खान के वकील थे उन्होंने भी उस पर बहस कर ली। तो बड़ा ही क्विकली सा एक बहुत बड़ा जुडिशरी पे जो है वो सवालिया निशान बन चुका है कि इतनी क्विकली जरा कर लेना, 14 बयानात कलम बंद कर लेना और साथ फिर आपका जो है वो इमरान खान के वकला को बात ना करने देना। तो ये एक बहुत बड़ा जुडिशरी पे निशान, सवालिया निशान है। साथ साथ जो जज हैं जिन्होंने आज ये फैसला सुनाया है वो यकीनन पर्सनली जो उनकी फीलिंग्स उस टाइम थी, वो फैसला सुनाते हुए उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे वो लग रहा था कि वो खुश नहीं है इस फैसले से, और वो यकीनन बहुत किसी प्रेशर में ये फैसला सुना रहे हैं। लेकिन खुल के तो जाहिर बात है ये इंतहाई सेंसिटिव मामला है, इस पर खुल के वो तो अपने एक्सप्रेशंस नहीं बयान करेंगे, अल्फाज नहीं बयान करेंगे। लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट जो है हमारा काम यही होता है खबर निकालना, या जो सब्जेक्ट होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से हम उसके जो है वो फीलिंग्स और उसके तासुरात को समझ सकते हैं। अब ये साइफर केस का मामला जी, इमरान खान के बारे में कहा इल्ज़ाम जो लगाया गया था कि जिन्होंने पाकिस्तानी जो इंतहाई अहम सीक्रेट राज हैं वो जो है पब्लिश की हैं, उसमें अहम पॉइंट्स थे वो टैंपर्ड की हैं, जिस पे आज़म खान जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन्होंने भी बयान दिया, कुरान पाक पे हल्फ का भी कहा। तो ये सारी जो मामलात हैं वो बहुत ही दिल दुखाने वाली तरफ हुए हैं। और ये जो कुव्वतें हैं गुज़िश्ता रात भी
میرے ذرائع کے مطابق بہت لیٹ نائٹ 2 سے 3 بجے کے درمیان بہت اعلیٰ قوتوں کی جو ہے وہ ایک بیٹھک ہوئی تھی، ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ اب بھی سچویشن یہ ہے کہ اس جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری آرمی ہے، اس میں اس ٹائم 2 دھڑے آلریڈی بن چکے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ عمران خان کے فیور میں ہیں، عمران خان کو لائک کرتے ہیں، عمران خان کو لانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس ٹائم جو اقتدار میں اور جو پاورفل جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئے میں اس ٹائم ان کو نظر یہ چیز نہیں آ رہی کہ آیا کیا زیادتی ہو رہی ہے اور کس طرح ہمارے ان فیصلوں کی وجہ سے ہمارے ملک کی جو ہے وہ بدنامی ہو رہی ہے، جوڈیشری جو ہے وہ سوالیہ نشان بنتی جا رہی ہے۔ تو اب گزشتہ رات یہ فیصلہ اسی بیٹھک میں کیا گیا کہ سزائے موت کا اگر اعلان کیا جاتا ہے، احکامات جاری کیے جاتے ہیں، فیصلہ سنایا جاتا ہے، تو عوام کا ریئیکشن جو ہے وہ بہت برا ہوگا۔ عوام یقیناً روڈوں پہ بھی نکل آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ 9 مئی جیسا اللہ نہ کرے دوبارہ سانحہ ہمارے ملک میں ہو، ہماری فوجی تنصیبات، ہماری یادگاریں جو ہے وہ اور املاک کو نقصان پہنچے، لیکن وہ ہوا بنائی جا رہی ہے مسلسل۔ آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے ذریعے بھی جو ہے وہ بڑے ایسے کانٹینٹس بھی سامنے آئے جس میں بڑا لگ رہا ہے کہ شاید عوام جو ہے وہ انتشال پھیلائے گی، طیش میں آ جائے گی، کلیپس ہو جائے گا ملک میں، ایک ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی۔ تو یہ سارے ماحول کو بنانے کا مکمل انتظام کیا گیا، لیکن آج عمران خان نے جب یہ فیصلہ ہو گیا، اس نے ایک بہت واضح پیغام پاکستانیوں کے نام اور اپنی لیڈرشپ کے نام اور اپنی جو یوتھ ہے اور جو ووٹرز ہیں ان کے نام فیصلہ ایک پیغام جاری کیا۔ اس پیغام میں عمران خان کا کہنا تھا کہ آپ نے اس زیادتی کا بدلہ 8 فروری کو ووٹ دے کے دینا ہے، نہ آپ نے روڈ پہ نکلنا ہے، نہ تنصیبات کو نقصان پہنچانا ہے، نہ کسی ادارے کے ساتھ تصادم کرنا ہے۔ یہ سارے چاہ ہی رہے ہیں کہ 9 مئی والا سانحہ ایک دفعہ پاکستان میں دوبارہ ہو، بلیک مارک فلیگ شپ ہو، لیکن آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا۔ تو عمران خان نے اس ٹائم بھی جو ہے اپنی یوتھ کو، پاکستانیوں کو، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کو یہی پیغام دیا ہے کہ بالکل پرامن رہیں، 8 تاریخ کو ووٹ کے ذریعے اپنا جو ہے فیصلہ سنا دیں۔ تو بہت اچھا عمران خان کی طرف سے اس ٹائم یہ پیغام جو ہے وہ آیا ہے۔ ساتھ ساتھ آج عمران خان کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم، انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ عمران خان کی بہن جو تھیں علیمہ خان بھی موجود تھیں۔ میں آپ کو پہلے سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان کا ایک چھوٹا سا کلپ سناتا ہوں، اس میں دیکھیے گا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کیا بات کر رہے ہیں اور کیا پیغام دی ہے۔ جی، آپ کے اوپر بغیر نہیں توڑیں گے وہ، اور جو ان کے کیسز ہیں وہ فیس کریں گے۔ ایک چیز بہت لوگوں نے کانٹیکٹ کر کے کہا کہ یہ دیکھیں یہ لوگوں میں اشتعال آئے گا۔ میں نے کہا ایک بات سن لیں، اب تو اشتعال کس چیز کے لیے آپ نے اشتعال کرنے؟ ہم بھی تو آرام سے کھڑے ہیں، لیگل پروسیس کریں گے اس کے لیے، کوئی اشتعال کرنے کی، تماشا کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب اور بھی لازم ہو گیا سب کے اوپر، اس نظام کو اگر ہم نے قبول نہیں کرنا، اپنی اگلی نسلوں کے لیے نہیں قبول کرنا، 8 فروری کو 100% لوگ اپنا ووٹ جا کے ڈالیں، بس، اور کچھ بھی نہ کریں، صرف ووٹ ڈالیں۔ اگر آپ نے عمران خان کی جو سچویشن ہے، جو ہمارے ساتھ بھی کل یہی ہوگا، جو آج عمران خان اور شاہ محمود ایکس پرائم منسٹر، فارن منسٹر کے ساتھ اس قسم کی کرمنل بے انصافی ہو سکتی، تو ہمارے ساتھ بھی، سب کے ساتھ ہوگا۔ اپنے آپ کو اس بے انصافی سے بچانا ہے۔ 8 فروری کو سارا فوکس ہونا چاہیے، 8 فروری، اور اپنا ووٹ سب جا کے ڈالیں۔ اور ایک فراڈولنٹ پروسیڈنگز شروع ہو گئیں، تو عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ سلمان مجھے اجازت دیں، میں اپنے سیل واپس جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے فکسڈ میچز نہ کبھی کھیلے ہیں اور نہ کبھی دیکھے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، علیمہ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، ان کا یہی کہنا تھا کہ عمران خان نے یہی پیغام دیا ہے کہ کارکنان پرامن رہیں، 8 فروری کو گھروں سے نکلیں، انتخاب والے دن ووٹ دیں اور ووٹ کی قوت اور ووٹ کی طاقت سے اپنے لیڈر پہ ہونے والے ظلم کا بدلہ لیں۔ تو واقعی اس ٹائم جو ہے وہ میری بھی یہی ریکویسٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے
کارکنان سے جو پاکستان تحریک انصاف کے لور ہیں کہ بالکل پرامن رہیے، کیونکہ ملک ہمارا ہے. اگر ہم اپنی املاک کو نقصان پہنچائیں گے تو اوبویسلی نقصان ہمارا ہی ہے، کیونکہ ہمارے ٹیکس سے ہی املاک جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. تو اس ٹائم انتہائی جسے کہتے ہیں آج وہ فیصلہ آیا کہ جس کی امید نہ تھی کہ اتنا سخت فیصلہ بھی آ سکتا ہے عمران خان کے خلاف. لیکن اس ٹائم جو اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ ہے اور جو طاقتیں ہیں وہ اس ٹائم مکمل طور پہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا چکی ہیں. اور ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ عمران خان جو ہیں وہ انتخابات بھی نہیں لڑ پائیں گے، الیکشنز کے لیے بھی نااہل ہو گئے ہیں. اور اگر 8 فروری سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے فیصلہ جو چیلنج کیا گیا ہے سلمان اکرم کی طرف سے جو عمران خان کے وکیل ہیں، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ کل عدم دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی بہت ایک پورا جو 80 ڈگریز کا اس ٹائم عمران خان کے گرد ایک ہول بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. کافی جو مصیبتیں اور جو مشکلات ابھی عمران خان پہ اور شاہ محمود قریشی پہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو آج جو فیصلہ دیا گیا سائفر کیس میں وہ جج اور ان کی ججمنٹ پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کو ریلیف مل پائے گا، عمران خان کا یہ جو فیصلہ آج دیا گیا ہے یہ کیا کل عدم قرار دیا جائے گا کہ نہیں. یہ آگے آئندہ آنے والے دن اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیے بہت اہم ثابت ہوں گے. آج کے ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید آنے والے خبریں اور تجزیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو ہر تجزیہ اور ہر خبر بر وقت مل سکے. تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.